بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو کفار اور منافقین کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ حضور اقدس شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں ہیں کہ ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ یاد رہے کہ حضرت قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی فرزند تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں رجال یعنی مرد کہا جائے، وہ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ آیت میں مذکر اولاد کی نفی نہیں بلکہ رجال یعنی بڑی عمر والے مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی ہے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آیت کے شروع کے حصہ میں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن جسمانی باپ جیسے جسمانی باپ ہوتا ہے ویسے ہی روحانی باپ بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ یہ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں لیکن روحانی باپ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو آیت کے اس حصے سے مراد یہ ہے کہ تمام رسول امت کو نصیحت کرنے، ان پر شفقت فرمانے، یوں ہی امت پر ان کی تعظیم اور توقیر اور اطاعت لازم ہونے کے اعتبار سے امت کے باپ کہلاتے ہیں، بلکہ ان کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی اور حقیقی اولاد کے تمام احکام ان کے لیے ثابت ہو گئے، بلکہ وہ صرف ان ہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے باپ ہیں جن کا ذکر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حقیقی اولاد نہیں، تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے۔ آگے وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت پر آپ پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ اب جیسے خنزیر اپنے آپ کو بکرا کہلائے حلال نہیں
آپ کو مسلمان کہے تو وہ مسلمان نہیں بن جاتے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں میں سے آخر میں ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثلی رجل بنا بیتا فاحسنہ و اجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ وجعل الناس یطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے بہت ہی خوبصورت اور خوشنما گھر تعمیر کیا۔ دوران تعمیر گھر کے کسی کونا میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی۔ لوگ اور دوست احباب اور رشتہ دار اس شخص کے تعمیر کردہ گھر دیکھنے کے لیے آئے، گھوم پھر کر گھر دیکھنے لگے، گھر کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف بھی کرنے لگے۔ اس دوران ان لوگوں کی نظر گھر کے کونا کی طرف پڑی جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی۔ اسی وقت کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی ہے؟ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کے انداز میں فرمایا میں وہی کونے کی آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں۔ اور اب حکمران ہمارے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر نور الحق قادری آپ وزیر مذہبی امور ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ایک آستانے کے سجادہ نشین ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ امت کو دھوکہ نہ دیں اور خدا کا خوف کریں، اور اپنے جو لیڈران ہیں ان کو سمجھائیں، خان صاحب کو اور باقی جو ہیں، کہ وہ جو یہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھ رہے ہیں کہ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ملک پاکستان کی خیر عطا فرمائے اور اس کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ ارحمنا یا مولانا یا رب العالمین، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔